کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا. شعراء اعظام بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق احمد صاحب فیضی، جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم، زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی شاندار و جاندار خطاب بہت ہی کم وقت میں مفتی صاحب قبلہ جو استاد الاساتذہ بھی ہیں، اب یوں کہیں تو بیجا نہیں، استاد الشعراء بھی ہیں، استاد الادباء بھی ہیں، استاد الخطباء بھی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی علم، عمل اور عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہم جیسے کم علموں پر اللہ دراز فرمائے. بس آپ کے دیار محبت میں حاضری کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی قوم سے کچھ گلے شکوے کر لیے جائیں. یوں تو ایک عرس کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. جزاک اللہ. بس آج اسی نسبت کی برکت سے کچھ پیار و محبت کی باتیں کر لی جائیں. منبر رسول پر حفاظ و قراء، علماء، ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں. ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا سیف رضا صاحب اور ان کے شہر کے دیگر علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ،
اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوستان محترم، آپ کی یہ ہمت اور اراکین جلسہ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ دونوں کی ہمت و محنت سلامت رکھے، اور ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم مجھے حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہر قوم کی زندگی کا اپنا ایک مقصد ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ٹارگیٹ ہے، لیکن ہماری قوم اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ ہر دن کل کے بارے میں یہ کہہ کے سو جاتے ہیں کہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ہم اپنے کل کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہماری زندگی کل کل میں گزرتی جا رہی ہے۔ جوانوں، بزرگوں، بچوں، میں آپ کا اپنا ہوں، آپ میرے ہو، ہم سب مل کے مدینے والے مصطفیٰ کے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اگر آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو برتھ ڈے کی خوشی میں جانے کیا کیا کاٹ دیتا ہے۔ جوان دیکھو جنم دن، بوڑھا دیکھو جنم دن سب کو یاد ہے، مرن دن کسی کو یاد نہیں۔ سوچنے والی بات ہے، اگر کسی کی عمر 40 سال ہو گئی تو پھر وہ خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ زندگی کے اندر یاد رکھو، گھڑی کی جو سوئی اپنی جگہ چھوڑ کے آگے کو قدم رکھتی ہے، چاہے وہ گھنٹے کی سوئی ہو، منٹ کی سوئی ہو، سیکنڈ کی سوئی ہو، وہ جانتے ہو ہماری زندگی کے سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے کم کرتی ہے۔ اگر کسی دیوار کے اندر 1,00,000 اینٹیں رکھی ہوں، روز 1 اینٹ کم کی جائے تو دیوار اونچی ہوگی کہ نیچی ہوگی؟ بولو۔ روزہ رکھ کے نہ بیٹھو، تھوڑا سا بولتے رہو، پتہ لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ دیوار نیچی ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا کہ 99,999 اینٹیں اتر جائیں گی، صرف 1 اینٹ رہ جائے گی۔ کل جو دیوار تھی آج 1 اینٹ رہ گئی۔ بس اسی کی طرح آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ اگر خدا نے کسی کی زندگی میں 30 سال لکھے ہیں، کسی کی زندگی میں 40 لکھے ہیں، اگر اس نے 39 سال گزار لیے تو خوش کس بات پر ہے؟ جنم دن منانے سے پہلے یہ بھی سوچ لے، اللہ نہ کرے اگر کل ہی موت آ گئی تو میں نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟
میں نے 39 سال جو گزارے ہیں یہ رب کو راضی کرنے میں گزارے ہیں یا رب کو ناراض کرنے میں گزارے ہیں؟ یہ سوچ لیا کریں ہم کہ ہماری زندگی کے یہ جو گزرے ہوئے دن ہیں یہ کس حال میں گزرے ہیں۔ صاحب اگر ایک بار اتنا خیال ہو گیا کہ ہماری زندگی کے یہ 40 سال کہاں گزرے ہیں تو ایک جنم پہ آ کر کے، جنم دن پہ آ کر کے اسلام کے سارے اصول بھول جاتا ہے۔ اگر کیک کاٹنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے کہ میری زندگی ساری رب کی نافرمانیوں میں گزری ہے، اور کبھی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں آنکھیں کھول اور پھر قبر کا منظر یاد کر، یہاں 10 بائی 10 کے کمرے میں لیٹا ہے، قبر تو فٹوں کے اندر ہے، یہاں اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تیری آنکھ نکلے گی، باپ دوڑ کے آئے گا، تجھے ڈر لگے گا، ماں دوڑ کے آئے گی، تجھے الجھن ہوگی تو 1000 لوگ آئیں گے، کیا ہوا کیا ہوا، مگر صاحب ایک دن قبر میں جانا ہے جہاں پر لوگ منو مٹی ڈال کے لوٹیں گے، اور آنکھ کھلے گی، چیخے گا تو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، اگر ڈر لگے گا تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا۔ تم نے کون سی تیاری کی ہے، ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ خوشیاں 40 سال کی اس بات کی نہ منا کہ میں 40 سال کا ہو گیا، غم اس بات کا کر کے 40 سال گزر گئے اپنے رب کو نہ منا سکا۔ یہ زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ صاحب اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ مقرر کریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد مقرر کریں۔ ہم تو دنیا کے اندر عیش کرنے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر قہقہے لگانے نہیں آئے، ہم دنیا کے اندر خوشیاں منانے کے لیے نہیں آئے۔ صاحب ہم تو دنیا میں اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں صاحب ہم سال کے 12 مہینے پیر پھیلا کر کے سوتے ہیں، عید کے نئے کپڑے پہننے کو سمجھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے گا، رمضان کے 30 کے 29 روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صرف آخری دن آ کر کے چھت پہ چاند چڑھ کے دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہی چاند بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ نادان سوچ بدلنی ہوگی، فکر بدلنی ہوگی، اصول بدلنے ہوں گے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے تو جو گناہ عام طور پہ کیا کرتے ہو سب سے توبہ کر لیا کرو، سوچا کرو رب کا مہینہ آ گیا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، رب کے لیے 30 روزے رکھنے ہیں یا 29 روزے رکھنے ہیں۔ 29 روزے رکھنے کے بعد جب تو چھت پہ چاند دیکھنے کے لیے چلے گا، ہاں تو صرف چاند دیکھے گا لیکن تو چاند کا انتظار کرے گا تو عید کا تیرا انتظار ہوگا، لیکن رب کی رحمتیں عید کے انتظار میں چاند کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے اس روزہ رکھنے والے کے سارے پاپ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں۔ ہاں جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ، طریقہ یہ ہے رمضان کے روزے رکھو، رب راضی ہو جائے گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رب راضی ہو جائے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرو، رب راضی ہو جائے گا، بڑوں کا احترام کرو، رب راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ سے پیار کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ اور جب یہ سب تیرے اندر ہوگا تو قبر میں پہنچے گا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یار آنکھ بعد میں کھلے گی، مدینے والا پہلے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ صاحب فکر کرو جوانوں، فکر کرو، اپنی زندگی کو بہتر گزارو، اور یہ زندگی بہتر تب گزرے گی جب اس زندگی کو مدینے والے مصطفیٰ کے قریب کرو۔ پیچھے والوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ میری باتوں پہ کیجئے، میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن تھوڑی بہت سچی بھی ہوتی ہیں، ہاں تھوڑی بہت سچی بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم دنیا میں بندگی کے لیے آئے تھے، لیکن بندگی نہیں بلکہ ہم خدائی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی کہے خدائی کیسے، تو سمجھانا مقصود ہے، دنیا میں آئے تھے اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے فیصلوں پہ راضی ہونے کے لیے۔
لیکن جوانوں بزرگوں میری بات بڑے غور سے سننا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر اس فروری کے مہینے میں ٹھنڈ بڑھ گئی تو کہتے یار موسم تو نہیں تھا، یہ ٹھنڈ کیوں بڑھ گئی؟ اب تو گرمی ہونی چاہیے تھی۔ ہم رب کی تخلیق اور اس کے اصول اور قوانین میں دخل اندازی